السلام علیکم ویئرس، پروگرام پولیٹیکل ٹاک میں میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ جماعت اسلامی کی اے پی سی میں شرکت نہ کرنے کی کیا وجہ؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے بہت واضح فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی اس پوری تحریک کو کہ جو عوام سے رابطے کی تحریک ہے اور آئندہ انتخابات بھی اور اس کے بعد بھی ملک کے حالات کو بدلنے کی تحریک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو پارٹیاں حکومت میں ہیں، جو پارٹیاں اپوزیشن میں ہیں، یہ سب موقع لے چکے ہیں اور ان کے پاس نہ کوئی ایجنڈا ہے اور نہ ان کے پاس ڈیلیوری کا، گورننس کا کوئی باقاعدہ طریقہ کار ہے، نہ ایسے افراد ہیں کہ جو ایمانداری کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ ملک میں ٹھیک ہے پارلیمانی نظام موجود ہے، حکومت بھی ہے، اپوزیشن بھی ہے، جہاں تک ملک کی سلامتی کے معاملات ہیں اور جہاں تک ایسے معاملات ہیں کہ جس پر سب کو یکجا ہونا چاہیے، تو اس پر جماعت اسلامی خود بھی انیشیٹ کرتی ہے، سب کو اکٹھا کرتی ہے اور سب کے ساتھ کولیبریٹ کرتی ہے۔ لیکن جب ایجنڈا یہ ہو کہ اس کو گرانا ہے اور اس کو اٹھانا ہے، اس کا نیب کا کیس ختم کرانا ہے اور اس کی کرپشن کو تحفظ دینا ہے، تو ایسے کسی کام میں جماعت اسلامی شامل ہو کر اپنے اس کاز کو نقصان پہنچانے کا سبب بنے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسی کسی اے پی سی میں کہ جس کا کوئی ایجنڈا ہی واضح نہیں ہے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے کیسز ختم ہو جائے، اگر کرپشن کی ہے تو وہ چھپ جائے، اور یہ اپوزیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی فیسیلیٹیٹر ہے ہماری موجودہ حکومت کی۔ اگر واقعی کوئی جینوئن اپوزیشن ہوتی تو آج عمران خان یہ ہمت نہیں کرتے کہ یہاں پر دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں، دودھ کی قیمت میں اضافہ کر دیں، ڈبے کوئی پیکٹ کی قیمت میں اضافہ کر دیں جس میں بچوں کو دودھ ملتا ہے، اور جو چاہیں کرتے رہیں، معیشت کا بیڑا غرق کریں، اس لیے کہ ایسی اپوزیشن ہے جس کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے کیسز کے لیے اکٹھے ہوں اور کیسز کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کریں۔ تو اس لیے ہم نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے اور اپنے موقف کو بھی اور اپنی جد و جہد کو بھی بالکل واضح عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ ملک میں آج نہ کوئی بچی محفوظ ہے، نہ کوئی عورت محفوظ ہے، نہ کوئی ماں محفوظ ہے۔ درندے بچیوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر ان پہ زیادتی کر کے ان کو جان سے مار دیتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ایسے ذمہ داروں کو جن کی صلاحیت ختم کر کے ان کو سرعام پھانسی دی جائے۔ جماعت اسلامی اس پر اپنی کیا رائے رکھتی ہے، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس فیصلے کے خلاف ہے؟ دیکھیں، سیدھی بات ہے، ہم جماعت اسلامی نے تو اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جب یہ تینوں پارٹیاں متحد تھیں، ہم نے کہا تھا کہ اس طرح ریپ کر کے لوگوں کو جو قتل کرنے والے لوگ ہیں ان کو سرعام پھانسی دینی چاہیے۔ جماعت اسلامی کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس بات کو آگے نہیں چلنے دیا۔ شراب کے اوپر بات آئی کہ اس کو باطل قرار دیا جائے، حرام قرار دیا جائے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، نون لیگ سب اکٹھے ہو گئے۔ جماعت اسلامی اور جو اس کے حامی تھے لوگ، خود مائنورٹیز میں سے جنہوں نے بل پیش کیا تھا، وہ تنہا رہ گئے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کرنا ہی نہیں چاہتے، اور یہ جو انہوں نے جنسی طور پر تبدیل کرنے والی بات ہی اسی لیے کی کہ سچویشن کو کنفیوز کر دیا جائے۔ جب ہمارے پاس ایک واضح حکم موجود ہے قصاص کا، واضح طور پر جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور اس طرح کی حرکت کرنے والے لوگ موجود ہیں اور قتل کرنا اور یار بچیوں کے ساتھ تشدد کر کے ان کو قتل کر دیا جائے، یہ چیزیں تو ڈسکس کرنا اور میڈیا پہ اچھالنا خود ایک بہت عجیب و غریب قسم کی کیفیت سے ہم پوری قوم دوچار ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے جو درندے ہوتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے یہی پارلیمنٹ سامنے آ جاتی ہے۔ تو عمران خان کو بہت واضح طور پر یہ کہنا چاہیے کہ ہم سزائے موت دینا چاہتے ہیں، پھانسی دینا چاہتے ہیں، ہم ساتھ دیں گے ان کا۔ لیکن جب وہ چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں چیزیں کنفیوز ہو جاتی ہیں اور سب فائدہ اٹھا کر دوبارہ ان درندوں کو بچانے کی بات کرتے ہیں۔ مردم شماری آخرکار صاف و شفاف کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس کے پس پردہ کیا عوامل ہیں؟ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ کے تحت وسائل ملتے ہیں صوبوں کو، ان صوبوں کو کے وسائل کو نیچے بلدیات میں اور شہروں کے اندر منتقل ہونا چاہیے۔ زبان کو نہیں دیکھنا چاہیے، نسل کو نہیں دیکھنا چاہیے، برادری کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم تو چاہتے ہیں سندھ کے تمام شہروں کو امپاور کیا جائے، چاہے وہ لاڑکانہ اور جیکب آباد ہوں، چاہے وہ حیدرآباد، سکھر اور کراچی ہوں، تو ہم بااختیار شہری حکومت کا نظام قائم ہو جائے اور کراچی کی آبادی کو اگر صحیح گن لیا جائے تو یہ مسئلہ ہی نہیں رہے گا نمائندگی کا۔ یہ پرابلم پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے اور صوبے کی آوازیں ہی اس وقت اٹھتی ہیں جب کراچی کے ووٹر کا جو ووٹ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضائع ہو جاتا ہے کہ اس کی نمائندگی ہی پوری نہیں ہے صوبائی اسمبلی میں۔ 130 کے ایوان میں 44 ہیں، جبکہ اگر 3 کروڑ کی ہماری آبادی ہو تو کم از کم 62 سیٹیں ہماری وہاں پر ہو جائیں گی، جو کہ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک احساس پیدا ہوگا تمام لوگوں کو کہ ہم اپنی شہر کے لیے کوئی کام وہاں کر سکتے ہیں۔ پھر اگر شہر کا مینڈیٹ رکھنے والے اپنا کام نہیں کریں گے تو لوگ ان کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ تو یہ وہ بنیادی بات ہے کہ اگر بااختیار شہری حکومت ہو، ہماری گنتی پوری کر لی جائے اور جو این ایف سی ایوارڈ سے پیسے ملتے ہیں وہ پی ایف سی ایوارڈ کے ذریعے سے بلدیات تک منتقل کر دیے جائیں،
تو یہ آواز ختم ہو جائے گی. جہاں تک پورے ملک میں صوبے بنانے کی بات ہے، اس کے لیے آئین میں ایک واضح طریقہ کار موجود ہے، اور اگر اس کی ضرورت پورے ملک میں صوبے بنانے کی محسوس ہوتی ہے تو اس پر پارٹیوں کو کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. ایک پارلیمانی نظام کے اندر کو اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آئین کے طریقہ کار کے مطابق پورے ملک کے اندر 20 صوبے بنا دیجیے، 50 صوبے بنا دیجیے، تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. اور بلکہ بعض اوقات تو یہ حالات اور وقت کا تقاضا محسوس ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر سندھ میں اس طرح کی گفتگو کر کے دو پارٹیاں زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں. ظاہر سی بات ہے، انہیں معلوم ہے یہ صرف نعرہ ہی ہے، اس پر عمل تو ہو نہیں سکتا. تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ سندھی بن جائے گا، مہاجر بن جائے گا، دونوں کی سیاست چلتی رہے گی اور ہمارا بیڑا غرق رہے گا. تو ہم ایسا کوئی نعرہ نہیں لگانا چاہتے. ہم بااختیار شہری حکومت کی بات کرتے ہیں، ہم مردم شماری کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں. ہمارا جو حصہ بنتا ہے وہ حصہ ہم مانگتے ہیں، کسی کا حق نہیں مارتے. ہم نہیں کہتے کسی کا حق مار کے ہمیں حصہ دیا جائے، لیکن اگر ہم ملک کی معیشت کا آدھا ٹیکس ادا کرتے ہیں اور 67% ریونیو ملک کو دیتے ہیں، اور ہم منی پاکستان ہیں، اور ہم سندھ حکومت کا 95% بجٹ ہم بناتے ہیں اور چلاتے ہیں، تو پھر ہمارا یہ حق ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ملازمت بھی ملے، ہمیں ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے بھی ملے، اور ہمارا بااختیار شہری حکومت بھی ہو جو ایک کمانڈ کے اندر پورے شہر کو چلا سکتی ہے. بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 15 گھنٹے پر محیط ہو گیا. جماعت اسلامی اس پر کیا جدوجہد کرنے جا رہی ہے؟ ظاہر ہے، دیکھیں، جب کسی چیز کا کوئی یعنی حکومتی نظام ہے نا، ایک ریاستی اور حکومتی نظام کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، تو اگر ایک ایسی چیز ہے جو آبویس ہے، نظر آنے والی ہے، اور اس پر عمل نہیں ہو رہا، تو ریاست حکومت ہی ذمہ دار ہوگی نا، کوئی اور تو ذمہ دار نہیں ہے. تو جو وزیر اعظم ہیں، جو وزرائے اعلیٰ ہیں، جن کی کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ 2017 کی مردم شماری پہ جو تحفظات ہیں اس کو ریکٹیفائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 5% شماریاتی بلاکس کو ری اوپن کیا جائے، اثر نو مردم شماری ہو. اس کے لیے بجٹنگ بھی ہو گئی، لیکن پھر یہ ٹائم فکس ہو گیا. ایسا لگتا ہے کہ یہ سب لوگ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس طرح کی باتیں اٹھاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں، اور اس کام کو رکھتے ہیں. جب انتخابات کا اعلان ہو جائے تو انتخاب کو ڈیلے کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ سندھ حکومت اس کو استعمال کر رہی ہے. جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک میں تو جو بھی اعتراض ہیں، ہمارے شہر کی مردم شماری دوبارہ کر دیجیے آپ، اور شہر کے 5% بلاک پہلے مرحلے پہ اگر آپ کھول بھی دیں گے تو یہ تو چند سو بلاک ہوں گے، اور ان چند سو بلاکس میں پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ہمارے پاس تو وہ ایویڈنس موجود ہیں اس شہر میں کتنے بلاکس ایسے ہیں جس میں لوگ کم ہیں، ووٹر زیادہ ہیں. ووٹر لسٹ دیکھتے ہیں تو ووٹ زیادہ ہیں. مثلاً اگر 500 ووٹ ہیں کسی بلاک میں یا 5000 ووٹ ہیں تو مردم شماری میں 4000 بن رہا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جہاں اتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہو، لوگوں کو گنا ہی نہ جا رہا ہو، تو وہ ہمارے حقوق ہمیں کیا دیں گے؟ اس لیے اس کی براہ راست ذمہ داری اگر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے وفاق کا ادارہ ہے جس کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ مردم شماری کرے، تو وفاق میں عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ مردم شماری کروائیں. اگر وہ نہیں کروا رہے تو اس مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں جو کراچی کے لوگوں نے ان کی پارٹی کو دیا ہے. موجودہ حکومت کو اپنا ٹرم پورا کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، ہمارا تو موقف یہی ہے جماعت اسلامی کا کہ اگر ہم اس جمہوری نظام کے اندر ہیں جس سے ہمیں 1000% جو ہے اختلافات ہیں، اس میں انتخاب کا نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ جمہوریت لولی لنگڑی ہے، اس میں نمائندگی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ظاہر ماشاء اللہ سے بہتر ہے. تو جب ایک نظام موجود ہے تو اس نظام کو چلنے دینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 5 سال پورے کر دینا چاہیے تاکہ یہ کوئی بھی حکومت یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں سیاسی طور پر شہید کر دیا گیا، اب تو ہمیں اثر نو، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا. ویسے تو 2 سال میں ان کی کارکردگی سامنے آ گئی ہے، اور معیشت کا جس طرح بھٹا بیٹھ رہا ہے، اور یہ جتنے بھی دعوے کر لیں یہ بالکل ایسے ہی اعداد و شمار پیش کرتے ہیں جس طرح کے الیکٹرک اعداد و شمار پیش کرتی ہے، اور شہریوں کے اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب ختم نہیں ہوتا. تو عمران خان بھی وہی اعداد و شمار پیش کرتے ہیں کہ یہ فرق ختم ہو گیا اور ایکسپورٹ اس میں بڑھ گئی ہے، اور ہمارا جو ہے سرکولر ریٹ ختم ہو گیا ہے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. لیکن کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہو گیا ہے کہ چینی 110 روپے کلو مل رہی ہے. یہ ہو گیا ہے کہ دودھ کے ڈبے پہ ابھی انہوں نے 38 روپے بڑھا دیے بچوں کے دودھ کے ڈبوں کے اوپر. دواؤں کی قیمت میں انہوں نے 300-400% اضافہ کر دیا ہے. ایک عام آدمی کہاں جائے؟ آپ نے تنخواہیں بڑھائی ہیں اتنی، آپ نے مواقع پیدا کیے ہیں لوگوں کے لیے، بے روزگاری آپ نے بڑھائی، لاچاری، بالکل لاچار لوگ نظر آتے ہیں. آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں اور مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے. پچھلوں نے بہت خراب کر دیا تھا. وہ پچھلے والے ان سے پچھلے والوں کو کہتے تھے، ان سے پچھلے والے ان سے پچھلے والوں کو کہتے تھے. پلٹ کر دیکھتے ہیں تو سارے ہیں ایک ہی. عمران خان کی حکومت میں وہ کون سا فرد ہے کہ جو پچھلوں میں موجود نہیں تھا؟ سارے کے سارے وہی لوگ ہوتے ہیں. تو ہم کس کو کہیں کہ حالات بدل جائیں گے؟ توقع ہمیں ان سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مدت بھی پوری کریں، اور ہم متوجہ ان کو کرتے رہیں، احتساب ان کا کرتے رہیں، اپنا حق ان سے مانگتے رہیں، اور پھر ایک پارلیمانی طریقہ کار کے مطابق یہ مدت پوری کریں تو قوم کے سامنے سب کچھ ہوگا. آپ میں چند انتخابات کے حامی ہیں یا نہیں؟ لوٹ مار ہے، کرپشن ہے، مفادات کا تحفظ ہے،
مطلب میں آپ سے سندھ حکومت کی بات کروں، سندھ حکومت اس کو اس لیے بااختیار نہیں بنانا چاہتی کہ جو رقم ان کے پاس آئے وہ کھا جائیں۔ اس وقت جو ہے وہ ٹھیکوں کے نظام میں جو کرپشن ہو رہی ہے، جو لوٹ مار ہو رہی ہے، اور پورا بجٹ آپ بتائیں نا کہ ہزاروں ارب روپے کا بجٹ ہوتا ہے نا ملکی سطح پر، اور خود ہمارے صوبے کے اندر پچھلے 12 سال سے مسلسل یہ حکومت میں ہے، ہزاروں ارب روپے ڈیولپمنٹ کے بجٹ بن چکے ہیں، کہاں گئے یہ سب پیسے؟ یہ تو خود میں کراچی کو کیا دیں گے، تو لاڑکانہ کا بجٹ کھا جاتے ہیں۔ 94 ارب روپے انہوں نے کہا ہم نے لاڑکانہ پہ لگائے، 4 ارب بھی نظر نہیں آئیں گے آپ کو وہاں پر۔ تو اس لیے یہ لوٹ مار اور اپنی اجارہ داری کا نظام قائم رکھنا، خاص طور پر ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ جو اس کا جو پورا اسٹرکچر ہے جاگیرداروں اور وڈیروں کی طاقت کی بنیاد پر موجود ہے، اور یہ اپنے جبر اور طاقت کی بنیاد پر مقامی لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں، اور چھوٹا وڈیرا بڑے وڈیروں کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے بڑا وڈیرا اس سے بڑے وڈیروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب ایک وڈیرا بک جاتا ہے تو اس کا سارا ووٹ ایک طرف چلا جاتا ہے۔ ہاری کے پاس تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ وڈیرے کی مرضی کے خلاف ووٹ کاسٹ کر سکے، مار دیا جائے گا، اس کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ تو اس کو جمہوریت کہتے ہیں یہ لوگ، اس کو کہتے ہیں یہ عددی اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہیں۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ پوری ریفارمز ہونی چاہیے، لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے ان جاگیرداروں کے جو انگریزوں کے غلام تھے، اور غداریاں کر کے انگریزوں نے ان کو جاگیریں دی تھیں، ان کی اولادیں مزے کر رہی ہیں اور عام لوگ برباد ہو رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں سے یہ جاگیریں چھیننی چاہیے تاکہ ان کی طاقت ٹوٹ جائے اور اس کے نتیجے میں واقعی کوئی جمہوریت کا نظام قائم ہو سکے۔ اس شہر کو بلدیاتی اختیارات آخر کیوں نہیں دیے جا رہے، کیا آڑے آ رہا ہے؟ دیکھیں جد و جہد میں فائدہ ہوتا ہے۔ آپ یاد کریں کہ جب یہ آواز دبی ہوئی تھی، ہم جد و جہد تو شروع سے کر رہے تھے، میڈیا پہ کنٹرول تھا ایک خاص قسم کا، آپ کو پتہ ہے کراچی میں تھوڑی اوپننگ پیدا ہوئی تو لوگوں کو پتہ چلا، اور ہم نے بھی پھر اپنے پیٹرن کو تبدیل کیا اور ایگریسو ہو کر یہ پوری جو ہے وہ جد و جہد کو آگے بڑھایا۔ اس کے نتیجے میں شعور پیدا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں موضوع بنا ہے۔ نیپرا میں یہ موضوعات نہیں ہوتے تھے، کوئی نہیں سنتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کب ہیئرنگ ہوئی کب ختم ہو گئی۔ یہ تو جماعت اسلامی تھی، انہوں نے ہیئرنگ اسلام آباد میں رکھی، ہم نے کہا ہم مانتے ہی نہیں اس ہیئرنگ کو، آپ کراچی میں بلائیں۔ کراچی میں ہیئرنگ کرنی پڑتی تھی، پھر ہم وہاں مقدمہ پیش کرتے تھے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، پھر اس کے نتیجے میں رپورٹس بننا شروع ہوئی، پھر اس کے نتیجے میں یہ لوگ فکس ہونا شروع ہوئے۔ اسی طرح یہ ساری پارٹیاں ان کو فیور دیتی تھیں، ایم کیو ایم ان سے بکی ہوئی تھی، ظاہر ہے اس نے تو فروخت ہی کیا تھا پہلے مشرف کے ساتھ مل کر، پھر اس کے بعد دوبارہ پیپلز پارٹی اس میں انوالو ہو گئی تھی، اس نے دوسری کمپنی کو فروخت کر دیا تھا، پھر یہ لوگ کک بیکس اس سے لیتے تھے، پھر نون لیگ والے آئے تو وہ بھی کے الیکٹرک کی انتظامیہ کو فیور دیتے تھے، پی ٹی آئی آئی تو وہ تو اس کی الیکشن کمپین ابراج گروپ نے چلائی ہے جو کے الیکٹرک کی مالک کمپنیوں میں سے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو ویسے ہی ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جماعت اسلامی کی یہ کیمپین تھی جو عوام کے ساتھ ہم مل کر چلا رہے تھے، پھر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان گئے، ہم ہائی کورٹ میں گئے، ہم نیپرا میں گئے، اور ہم سڑکوں پہ رہے۔ اس سب کے نتیجے میں آج یہ صورتحال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایگزیکٹلی وہی سارے ریمارکس دیے جو جماعت اسلامی کے مطالبات ہیں۔ یہ شعور پیدا ہوا نا کہ نیچے سے لے کر اوپر تک، اور اب وہ فکس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ابھی جو نیپرا کی تازہ ہیئرنگ ہوئی تھی جس میں یہ بات طے ہونی ہے، اس ہیئرنگ کے نتیجے میں فیصلہ ہونا ہے کہ ان کا جو ایکسکلوزیوٹی والا لائسنس موجود رہے گا یا نہیں، تو الحمدللہ جماعت اسلامی نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اور میں حیران ہوں کہ ہماری وہ نمائندے جو 14 قومی اسمبلی کی اور 23 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے احتجاج کیا تھا اس لیے تاکہ کے الیکٹرک کو فائدہ پہنچائیں، اور 190 mm CFT کے بجائے 290 mm CFD انہوں نے کروا دیا تھا۔ اعلان کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کل سے ختم ہو جائے گی اسد عمر نے اور گورنر نے، لیکن آج تک ختم نہیں ہوئی۔ اب حیران ہیں ہم کہ جب ان کے لائسنس کے اوپر بات ہوئی نیپرا میں تو پی ٹی آئی کا کوئی آدمی وہاں پر کراچی کا مقدمہ لڑنے کے لیے آیا ہی نہیں، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے شور مچاتے رہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں، جا ہی نہیں سکتے ان کے خلاف، ان کی تو گوٹ دبی ہوئی ہے، ان سے تو پیسے کھائے ہوئے، کیسے جائیں گے؟ الیکشن مہم چلائی ہے پی ٹی آئی نے، اور عمران خان نے تو عارف نقوی کو اپنی معاشی ٹیم کا حصہ بنا دیا تھا، وہ تو اس کو دبئی میں پکڑ لیا گیا، پینلٹی لگ گئی، انگلینڈ میں اس کو پر جو ہے اس کو گرفتار کر لیا، ورنہ تو ابھی بھی ہمارے کلیجے میں مونگ ڈل رہا ہوتا ہے۔ تو عمران خان تو ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ایماندار وزیر اعظم ہے، چوروں اور ڈاکوؤں پر مشتمل، مافیاؤں پر مشتمل، تو یہ لوگ تو مسئلہ حل نہیں کریں گے، اسی لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمارے حقوق کراچی مارچ جو 27 ستمبر کو ہے، ہمارا ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے، صرف چینج نہیں ہونا چاہیے، کینسل ہونا چاہیے، فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ ان ساری پارٹیوں کا کچا چٹا قوم کے سامنے آیا جو کے الیکٹرک کے سہولت کار ہیں، ہماری لوٹی ہوئی دولت کلا بیک کی اور اوور بلنگ کی یہ سب ہمیں واپس ملنی چاہیے، اور گورنمنٹ کے شیئرز اس میں 51% کر کے پھر جو ان کی مونوپلی کسی بھی کمپنی کو توڑتے ہوئے نئی کمپنیوں کو انوائٹ کرنا چاہیے۔ ہم بالکل واضح موقف رکھتے ہیں اس سلسلے میں، اور انشاءاللہ یہی چیز ہم منوا کر جو ہے وہ اپنی تحریک کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ نہیں، ہم اس طرح پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے کے حامی ہیں،
پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کرنے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے، اس کو سہولتیں پہنچانے کے حامی ہیں، لیکن گورنمنٹ سیکٹر کے اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کے حامی نہیں ہے۔ یہ عالمی ساہوکارانہ نظام ہے جو پوری دنیا میں استحصال کر رہا ہے۔ اس لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ قومی سطح پر چلنے والی کمپنی، یہ حکومتیں آتی کیوں ہیں جب یہ ادارے نہیں چلا سکتی؟ تو یہ کہتے ہیں ادارہ، ان کا کام ادارے چلانا نہیں ہے، تو پھر آپ کا کام کیا، ہمیں صرف لوٹ مار کرنا ہے؟ ادارے چلانا اگر آپ کا کام نہیں ہے، آپ تو بڑے بڑے دعووں کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم اسٹیل مل چلائیں گے، ہم یہ چلائیں گے، تو آپ چلائیے، آپ نہیں چلائیں گے تو ہم آپ پر دباؤ ڈالیں گے۔ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ سبسڈی جو ہے ایک ایسی پرائیویٹ کمپنی کے پاس چلی جائے اربوں روپے کی، جو کیمن آئلینڈ کے اندر رجسٹرڈ ہے۔ آف شور کمپنیوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے نا عمران خان، کورٹ میں گئے تھے، تو جو کے الیکٹرک ہے، کیس پاور ہے جو کے الیکٹرک کی مالک کمپنی ہے، شیئر خریدے جنہوں نے، جس کی وفاق جو ہے پارٹنر ہے 24% کی، وہ کمپنی کیس پاور اور ابراج گروپ اور اس کی کنسورشیم، ان لوگوں نے اس کو کیمن آئلینڈ آف شور کمپنی کے طور پر رجسٹر کرایا ہوا ہے۔ یعنی اب شیئر ٹرانسفر ہوں گے تو جو 25-26 ارب روپے بھی اگر ہمیں مل سکتے تھے وہ بھی نہیں ملیں گے پاکستان کو ٹیکس میں۔ تو آپ یہ اتنے ظالم اور قاتل لوگوں کے سپرد دیا پورا نظام ان لوگوں نے کیا ہوا ہے، اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ایماندار عمران خان، تو یہ تو نہیں چلے گا۔ اسی لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں کہ جو قومی ادارے ہیں وہ قوم کے پاس رہنے چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر میں آپ لوگوں کو انکریج کریں۔ کراچی حقوق مارچ سے آپ کو کیا توقعات وابستہ ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو بہت توقع ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال ہے اور لوگوں کی مایوسی کا لیول ہے، ہم یہ چاہتے ہیں ایک تو قوم مایوسی سے نکلے، اس کی مایوسی بھی وجہ ہے۔ لوگوں نے آج سے 30-35 سال پہلے توقع باندھی تھی ایم کیو ایم سے، لوگوں نے سمجھا کہ انہوں نے کوٹا سسٹم کی بات کی ہے، محصورین کی بات کی ہے، شاید یہ ہمارے مسئلے حل کر دیں گے، لیکن ایم کیو ایم نے تو سب سے زیادہ نقصان اگر پہنچایا تو کراچی اور حیدرآباد کو پہنچایا۔ اور اگر آپ لسانی بنیاد پر دیکھیں، کیونکہ وہ لسانی سیاست کرتے تھے، تو سب سے زیادہ مہاجروں کا نقصان ہوا تعلیم میں، ان کی تہذیب، ان کی تعلیم، ہمارا جو اقدار، ویلیوز اور ہمارا جو میرٹ تھا وہ تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ اور سب کے سامنے یہ حال ہے، ملک میں ساری معیشت کی تباہی کے باوجود ہر بڑا شہر آگے بڑھا ہے، اور کراچی جو پورے ملک کو چلاتا ہے وہ پیچھے گیا ہے۔ تو جس کو اگر ان کے پاکستان کے بڑوں نے اس کام کو خراب کیا ہے تو اس میں پورا کردار ایم کیو ایم نے ادا کیا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو مایوسی بہت ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ پھر آئے تھے ایک تبدیلی سرکار والے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب بدل دیں گے، اور لوگوں نے کہا چلیں ایم کیو ایم سے نکلتے ہیں، تو پورے ملک میں ظاہر اربوں روپے کی کیمپین تھی، سپورٹ تھی، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، اور اس کے نتیجے میں ایک زبردست طریقے سے بات آگے بڑھ رہی تھی۔ لوگوں نے توقع باندھی کہ کراچی میں شاید اب حالات بدل جائیں گے، لیکن انہوں نے تو اس سے بھی بدتر سلوک کیا۔ وہ تو کراچی کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کے ایم این اے ایم پی اے تو واقف ہی نہیں ہے کہ کراچی کا مسئلہ کیا ہے۔ وہ تو 80% تو کراچی کے صرف ایک علاقے میں رہتے ہیں، اور اس علاقے کا بھی حال یہ ہے کہ بارش میں وہ ڈوب گیا تو یہ کچھ نہیں کر سکے، ڈی ایچ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مایوس تو ہیں، لیکن جماعت اسلامی کو ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ جماعت اسلامی ابھی کوئی نیا نعرہ نہیں لگا رہی ہے، بلکہ جماعت اسلامی نعرے سے پہلے کام کر چکی ہے، خدمت کر چکی ہے۔ ہم نے یہاں پر 3 دفعہ جب ہمارے میئر رہے تو آج ہمارا بدترین مخالف بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ آپ نے بے ایمانی کی ہے، دیانتداری سے کام کیا، ویژن سے کام کیا، پانی کا مسئلہ، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، ہر چیز کے لیے ایک بہت زبردست طریقے کے ساتھ اس لے کر آگے بڑھ رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ سفر ختم ہو گیا۔ تو اب بھی اگر کوئی چیز جو ہے وہ کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے اس شہر میں تو جماعت اسلامی کے علاوہ نہیں کر سکتا کوئی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آنیسٹی چاہیے ہمیں اور اہلیت چاہیے، جو کراچی میں گراس روٹ لیول پر موجود ہے وہ چاہیے، اور جو ایک تجربہ رکھتا ہو وہ چاہیے، جس کے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہو کہ نہیں یار یہ نہیں چلا سکیں گے۔ تو جماعت اسلامی موجود ہے، تو پبلک سے کانٹیکٹ اور پبلک کی حمایت لیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے ہم کوئی سازشی طریقے سے تھوڑی آ جائیں گے، ہمیں عوام کے ساتھ جانا پڑے گا، ان کے اندر یہ شعور پیدا کرنا پڑے گا، ان کو اپنے حق کے لیے اٹھانا پڑے گا، اور پازیٹیولی، لسانی بنیاد پر نہیں۔ لسانی سیاست نے تو ہمیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس بنیاد کے اوپر اس قوم کو اٹھائیں کہ جس میں سب کو اکٹھا کریں۔ یہ شہر 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، تو اس میں ہر زبان بولنے والے رہتے ہیں، یہ منی پاکستان ہے۔ اس میں تو آپ موجودہ بر صغیر کے ہر ضلع کے لوگ رہتے ہیں، تو یہ تو زبردست قسم کا شہر ہے۔ اس شہر کو لسانی بنیاد پر تفریق پیدا کر کے سب نے اپنی اپنی دکان چمکائی ہے۔ اب جماعت اسلامی یہ نہیں ہونے دے گی، سب کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا 27 کا پروگرام ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، لوگوں کی سوچ بدلے گی، اور اس مومنٹم کو ہم مزید گیئر اپ کریں گے۔ اور اگر صرف جلسے جلوس اور کورٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہم پھر مختلف جگہوں پر وہ جو مراکز ہیں جو ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں ان کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔